ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ خود حسین ابن علی کی گردن نیزے پہ تھی جب 17 لاشیں کربلا اہل بیت کی نیزے پہ تھی، سر نیزے پہ تھے، خیموں کو لوٹ لیا، آگ لگا دی، اہل بیت کی عورتوں کے ہاتھ تک باندھ دیے گئے، بالیاں نوچ لی گئیں۔ اب یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، آپ اس کو تاریخ کہیں جو بھی کہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا اثر ایسا ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب یہ ساری حالات دیکھے اور زینب جو بنت فاطمہ تھی جب وہ باہر نکلی اور ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے اور اہل بیت کی عورتوں کے ہاتھ پہ رسیاں تھیں اور شہزادوں کی گردنیں نیزوں پہ تھی، جب انہوں نے حسین کی گردن بھی دیکھی اور اپنے گھرانے کے بچوں کی گردنیں بھی دیکھی تو ایک دم آپ نے وہ قصیدہ کہا جو سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ایک دم کہنے لگی آسمان کو دیکھ کے، یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقتل الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاح یا محمدہ۔ آپ نے ایسے دہائی دی، آپ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اپنے نانا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پریشانی میں بھی، اس غم میں بھی کہ لاشیں سامنے ہیں، گردنیں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن آپ نے درود و سلام کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے فرمایا یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر فرشتوں کا سلام ہو۔ آپ دیکھیے تو صحیح، جس نواسے کو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جس کے ہونٹوں کو آپ نے چوسا، جس کے لعاب اپنا جس کے منہ میں آپ نے داخل کیا، جس کو آپ پیار سے اپنی خوشبو کہا کرتے تھے، اس حسین کو کس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ھذا حسین بالعراء، آج اس کی لاش یوں پڑی ہوئی ہے کہ اس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، مزمل الدماء، اور اس پر جو ہے خون کی چادر اوڑھ دی گئی ہے، اور مقتل الاعضاء، اس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا ہے، بناتک سبایا، آپ کی بچیوں کو کس طرح قیدی بنا لیا گیا ہے، وذریتک مقتلہ، اور آپ کی اولاد کو کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ ان کے جسموں پہ لاشیں پڑی ہیں لیکن کوئی کفن نہیں ہے۔ آپ کا گھرانہ ہے، آپ کا نواسہ ہے، آپ کے نواسے کی اولاد ہے، لیکن جسم پہ کفن نہیں ہے۔ میرے نبی اس پر کفن نہیں ہے، تفسی علیہ الریاح، لیکن ہوا کو بھی جوش آ گیا اور اس نے اپنے مٹی کو اڑا کر ان کا کفن بنا دیا۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ لوگ جنہوں نے گردنیں کاٹی تھی وہ بھی رونے لگے، اور آپ نے فرمایا، وہ احتجاج تبرسی کے اندر پورا خطبہ موجود ہے، ان کی کتاب ہے، آپ نے فرمایا کوفے والو تم رو رہے ہو، بتاؤ تو صحیح اگر ہمارے قاتل تم نہیں تو کون ہے؟ اور بڑا لمبا آگے آخر بات کرتا ہوں کہ جب یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے کہا کہ کل جمعہ تھا، آگے کا جمعہ ہے، امام زین العابدین بچے بچ گئے تھے، شمر کو ترس آ گیا تھا، اللہ نسل اس سے چلائی، تو اس نے کہا کہ آپ تھوڑی سی بات کر لیں۔ بعد میں سارے افسردہ ہو گئے تھے، لیکن قاتل شمر ہے، ابن زیاد ہے اور یزید ہے، یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یزید کی کیا غلطی تھی، وہ تو بادشاہ تھا، تو آپ بتائیں بادشاہ کی غلطی نہیں ہوتی تو آج ہمارا جیل میں کیوں بیٹھا ہوا ہے ایک؟ اس کے لوگوں نے احتجاج کیا اور جیل میں وہ چلا گیا، آخر کوئی وجہ تو ہے نا، قانون کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ چھوڑ دیں، یہ ابن محنف جو ہے لوط بن یحییٰ، وہ غلط راوی تھا، مان لیا، مسلم شریف تو غلط نہیں ہے نا، واقع ہے۔ حرہ کیا ہے مسلم شریف میں؟ ابن کثیر البدایہ آپ اٹھا کر دیکھیے۔ اور پھر حرہ کا ذمہ دار کون ہے؟ یزید ہے۔ اب وہ یزید نے کہا تھوڑی بات کر لیں، جمعہ کا دن ہے، دمشق کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی، جہاں امام مہدی جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس مسجد میں امام زین العابدین پتلی ٹانگیں، بیمار کربلا
بچہ، لیکن جس کے خون جسم میں حسین اور علی کا دوڑ رہا تھا، اس کو منبر جو ہے شام پہ بٹھایا گیا اور لوگ بیٹھ گئے تو آپ نے ایک جملہ خالی کہا، کوئی تقریر نہیں کی۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر ایک شعر کہا، اف لک یا زہر من خلیلی کم لک والاشراق من اصیلی من طالب او صاحب قتیل والدہر والیقنع بالبدیل وانما الامر الی الجلیل وکل حی صالح السبیل۔ ایک دم کوہرام مچ گیا، عرب لوگ تھے اور آہوزاری شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اف لک یا زہر من خلیلی، ہائے زمانے کی دوستیاں بھی ہم نے دیکھ لی، وفا کا اعلان کرنے والے، دعوے کرنے والے بھی ہم نے دیکھ لیے، جو مولا علی کے وفادار نہیں ہوئے، مولا حسن کے وفادار نہیں ہوئے، مولا حسین کے وفادار نہیں ہوئے، وہ ہمارے وفادار آپ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا زہر من خلیلی کم لک والاشراق من اصیلی من طالب او صاحب قتیلی۔ یہی تو پہلے دوست بنتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں۔ اور جب آپ نے وہ جملہ کہا نا، ہلچل مچ گئی، تلواریں اٹھ کھڑی ہوئی، یزید ڈر گیا کہ کہیں یہیں پر سارے کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا، اذان کو کہ خطبہ شروع ہو۔ مؤذن کھڑا ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو امام زین العابدین نے فرمایا یزید بتا تیرے نانا کا نام ہے اذان میں یا میرے نانا کا؟ کہ تو ساری زندگی جو مرضی کر لے ہمارا نام گونجتا رہے گا، اس لیے کہ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سر مبارک سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، فرض وہ اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے میں مسکرا کے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، پیئیں گے کوثر، محشر میں اسی کو چین ہوگا۔ نبی محبت کرے گا اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے محبت مزید پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقتل الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلہ تفسی علیہ الریاح۔ یا محمدا